السلام علیکم ویورز۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو یا تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے یا پھر اسی چیز کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزے کر ڈالے۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا یا تو بہتر کو ہی بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ تم مایوس کیسے ہو جاتے ہو اپنے رب سے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے تمام مسائل، امتحانات اور لا حاصل خواہشات کو سوچو۔ تم دیکھو گے کہ اکثر مسائل صرف تمہارے وہم اور سوچ کی وجہ سے تمہیں پریشان کر رہے تھے، جبکہ اصل میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کچھ امتحان ایسے ہوں گے جن سے تم نے زندگی کے بہت بڑے سبق سیکھے ہوں گے، اور پھر تمہاری وہ لا حاصل خواہشات جن کے پورا نہ ہونے پر اب تم شکر کرتے ہو۔ تو بتاؤ، کیا تم نے اپنے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کو اپنا ساتھی نہیں پایا؟ کیا بہت بار جس کی بس تم نے خواہش کی تم کو وہ نصیب نہیں ہوا؟ کیا وہ راستے نہیں نکال دیتا ہر بار؟ تو جب تم خود اس رحمان کی رحمت سے واقف ہو تو مایوسی کیوں؟ وہ آسمان والا تمہارا نگہبان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصل توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے، نہ ذرہ برابر علم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا،
اور اگر ذلیل کر دے تو ساری عزتیں خاک۔ جو اگر نصیب کرے تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھا ہوا تم تک پہنچا دے، اور نہ کرے تو دو ہونٹوں کے درمیان سے واپس موڑ لے۔ تمام حمد و ثنا صرف اس کی ذات کو زیبا ہے جو نافرمانوں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں۔ میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ اور شکر ہے اس رب کا جو صرف کھلاتا نہیں بلکہ بہت اچھا کھلاتا ہے، پہناتا نہیں بلکہ بہت اچھا پہناتا ہے، جس نے مہربانی کرنا خود پر لازم کر لیا اور عرش پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم خود کو ناپسند کرو یا تم لوگوں کی خاطر خود کو بدلو۔ ہاں، اگر بدلنا چاہتے بھی ہو تو سب سے پہلے اللہ کے لیے بدلو اور پھر خود کے لیے، اور جب تم خود کو اللہ کے لیے بدلو گے تو پھر وہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی لوگوں کے لیے خود کو بدلنے کی۔ وہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ پھر لوگ بھی تمہارے جیسا بننے کی خواہش کریں گے۔ لوگوں کے تمہارے اوپر بولے ہوئے چند منفی الفاظ کے پیچھے تم خود سے نفرت کر بیٹھے ہو کہ تم وہ ان انگنت محبت بھرے الفاظ بھول گئے ہو جو اللہ تمہارے بارے میں کہتا ہے۔ لوگوں کے کچھ منفی الفاظ کو چھوڑ کر اللہ کے انگنت محبت بھرے الفاظ پر غور کرو، تمہیں اپنی قدر آ جائے گی۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے گا۔ وہ طعنے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ ہمارے نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سے پھل پر میرا یا آپ کا نام لکھا ہے، پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ وہ رب۔ محسوس تو کریں کہ وہ رب ہماری کس قدر باریک بینی سے نشو نما کر رہا ہے، ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ تو وہ جی اتنی نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، ہمیں بے سکون چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ پالنے والا خوب جانتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے یہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی تو رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے یہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالحہ پر ہونے ہیں، لوگوں کے تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے اور کس کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ آپ لوٹائے جائیں، تھام لیں اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائیں۔